بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل ول بی فائن. اسٹوڈنٹس ایجوکیٹرس پریپریشن کا جو سیشن ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 11 نومبر سے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے میں نے فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی اور اس میں نے آپ لوگوں کو سارا سلیبس بتایا تھا. آج میں ڈیمو لیکچر دینے جا رہی ہوں اور اس میں بیسیکلی میں آپ لوگوں کو سارے جتنا بھی ہم نے کانٹینٹ کور کرنے ہیں وہ سارے کانٹینٹس بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسپلینیشن بھی دوں گی. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو. اچھا، یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ وہ کلیئر کرتی چلوں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایک فیک نیوز چل رہی ہے کہ ٹیسٹ نہیں ہوگا ایجوکیٹرز کا اور جسٹ جو ہے آپ لوگوں کو آپ کی کوالیفیکیشن کے مارکس ملیں گے. آپ کے مارکس کے بیس پہ جتنے آپ مارکس لے چکے ہیں اپنی ڈگریز میں اس کی بیس پہ جو ہے آپ لوگوں کو سلیکٹ کر لیا جائے گا. جس کے زیادہ مارکس ہوں گے ان کو جاب مل جائے گی. 5 مارکس کا انٹرویو ہوگا. تو میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ یہ صرف ایک افواہ ہے، کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے اس میں. آپ خود سوچیں کہ آج کے اتنے کمپٹیٹیو دور میں کس طرح سے اس طرح پلیٹ میں رکھ کے آپ لوگوں کو جاب پیش کی جا سکتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے. ان باتوں پہ جو ہے وہ دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان پہ اگر آپ لوگ دھیان دینے لگ گئے تو پھر تو پریپریشن سائڈ پہ ہی ہو جائے گی نا. تو تیاری کریں، آگے بڑھیں اور اپنی محنت کو جاری رکھیں تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو سکیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ اسلامیات سے سٹارٹ کرتے ہیں. اسلامیات کے کانٹینٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جی، اسلامیات میں جو ہمارے کانٹینٹس ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ایمان کے بنیادی عقائد کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان وغیرہ وغیرہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں ڈیٹیلز دیکھیں گے. پھر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پورشن ہے. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے جس میں مکی دور اور مدنی دور کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس میں جتنے واقعات ہیں، جو کچھ ہے، ساری ڈیٹیل بہت اچھے سے کور کریں گے کیونکہ اس میں سے اکثر کوسچن آ جاتے ہوتے ہیں. سارا پورشن ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ جو ہے ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے جن میں ہم خلفائے راشدین کے بارے میں خاص طور پہ اور کچھ اور اہم صحابہ کرام جو کہ مشہور ہیں جن کے بارے میں کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. علماء اور مفکرین کے بارے میں پڑھیں گے. فاتحین کے بارے میں پڑھیں گے. اور نیکسٹ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے جو ہے میں آپ لوگوں کو کچھ ایک ٹاپک ایکسپلین کر دیتی ہوں جس سے آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے جو لیکچرز ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو پروسیجر ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا کہ واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگوں کو ہینڈ ریٹن نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے PDF کی فارم میں اور انہی نوٹس سے لیکچر ڈیلیور کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. کچھ ایڈیشنل پوائنٹس بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جو کہ آپ لوگ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے اور نوٹس بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے تو وہاں سے اسٹڈی کرنا ایزی ہو جائے گا. تو چلیں ایک ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ ایک پیج نظر آ رہا ہے جو کہ نوٹس ہیں اور ان نوٹس میں آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معراج کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس سفر، اور معراج النبی سے مراد وہ سفر ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ تک گئے تھے. تو اس میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز معراج کا مطلب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ 27 رجب 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا. اسراء اور معراج یہ معراج کے 2 حصے ہیں. ٹھیک ہے، اسراء وہ حصہ ہے جب بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک یعنی بیت المقدس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا تھا تو اس معراج کے حصے کو اسراء کہتے ہیں. اور دوسرا جو معراج کا حصہ ہے اسے معراج کا ہی نام دیا گیا ہے اور وہ سفر ہے بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ دونوں ہیں، دونوں کو اچھے سے یاد کرنے کہ کہاں سے کہاں تک کا سفر جو ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے اور کہاں سے کہاں تک کا معراج. مطلب گھما پھرا کے کوسچن آ سکتا ہے یہاں سے کہ معراج کون سا سفر ہے یا بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو کیا کہتے ہیں، اس طرح کر کے. پھر ہے آسمانوں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو مختلف آسمانوں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوئی تھی. تو ان کے نیم آپ لوگوں نے اچھے سے یاد رکھنے ہیں. پہلے آسمان پر چونکہ پہلا آسمان ہے تو پہلے آسمان پر آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ پہلے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پھر دوسرے آسمان پر بات کریں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. دوسرا آسمان ہے تو 2 نبیوں سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے
5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر روز تقریباً 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر جو ہے ایک بیری کا درخت ہے، اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ بیت المعمور کا طواف ہر روز جو ہے وہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار کرتا ہے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ معراج کا تحفہ کون سا ہے؟ تو معراج کا تحفہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا۔ جی اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ایوری ڈے سائنس کے کانٹینٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ایوری ڈے سائنس میں سب سے پہلے ہے ایٹماسفیئر کے بارے میں کوسچن آ سکتے ہیں، وائٹامنس کے بارے میں، ڈیزیزز کے بارے میں، سولر سسٹم، اس کے علاوہ آئی اور لینس کے بارے میں کوسچن آ سکتے ہیں، اور امپورٹنٹ برانچز آف سائنس جس میں آپ کے پاس بایو کیمسٹری فزکس وغیرہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آج ہم تھوڑا سا وائٹامنس کو دیکھ لیتے ہیں، وائٹامن سی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ جی وائٹامن سی کے بارے میں نے کچھ پوائنٹس یہاں پہ نوٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسکاربک ایسڈ۔ وائٹامن سی کو اسکاربک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے وائٹامن سی کی، مین کی کمی کی وجہ سے کون سی بیماری ہو جاتی ہے؟ اسکروی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اسکروی کی بیماری جو ہے وہ کون سی بیماری ہوتی ہے؟ تو یہ دانتوں کی بیماری ہوتی ہے، اس سے جو ہے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جو اسکاربک ایسڈ ہے مین کے، جو وائٹامن سی ہے یہ لیبائل ہے، مین کے بہت جلدی باڈی سے ایکسکریٹ ہو جانے والا وائٹامن ہے، اور ہیٹ پر بہت جلدی ڈیکمپوز ہو جاتا ہے یہ وائٹامن۔ واٹر سولوبل ہے، اور اس کے سورسز بتائے ہوئے ہیں، گوابا رچ سورس ہے اس کا، اورنج، لیمن اور سٹرس فروٹس وغیرہ میں بھی وائٹامن سی پایا جاتا ہے۔